خدا بزرگ و برتر کے زندہ جلالی قدوس اور قوی نام میں عقیلہ داؤد کی طرف سے آپ کو بہت سا سلام۔ میرے عزیز سامی، اگر آپ زندگی کے مسائل کو جسمانی طاقت کے بل بوتے پر حل کرنا چاہیں گے تو مسائل حل نہیں ہو پائیں گے۔ مشکلات پر قابو پانا مشکل ہو جائے گا اگر صرف اپنے ذہن کا استعمال کریں گے، اور اکثر تو ناممکن ہو جاتا ہے۔ جتنا زیادہ آپ درپیش مسائل کا تذکرہ کرتے ہیں، ان کے بارے میں سوچتے ہیں، اتنا زیادہ مسائل و مشکلات سر پر سوار کرتے جائیں گے اور مزید بڑے لگنے لگتے ہیں مسائل۔ یاد رکھیے، ایماندار کی جنگ جسمانی نہیں روحانی ہے، اور ایسی جنگ کو جسمانی ہتھیاروں سے نہیں، جسمانی طاقت سے نہیں، بلکہ روحانی قوت اور طاقت اور روحانی ہتھیاروں کے بل بوتے پر ہی جیتا جا سکتا ہے۔ تنہائی میں خدا کے حضور اپنے تمام مسائل و مشکلات کو رکھ دیں اور آزاد کریں خود کو ان کے بوجھ سے، کیونکہ جو آپ سے نہیں ہو رہا وہ صرف اور صرف ذات الہی کی مدد و معاونت سے حل ہوگا۔ آپ نے اپنی سی تمام کوششیں کر لی، لیکن صرف ذات الہی کی مدد ہی جو ہے وہ اس کو حل کر پائے گی۔ بس دنیاوی اور جسمانی طور طریقے آپ نے آزما لیے، منصوبوں اور اسکیموں سے اب وہ حل نہیں ہو رہے، تو یقیناً روح کے ہتھیاروں کے ذریعے حل ہوں گے۔ سو سارا اختیار روح کو دیں۔ روح رہنمائی کرے گا، ہدایات دے گا، قوت کے لباس سے ملبس کرے گا تاکہ زندگی کے ان درپیش مسائل پر قابو پایا جا سکے۔ الہی حکمت کے پیش نظر ایمان کی سپر لگا کر دعا میں جھک جانا دشمن کے خلاف انتہائی خطرناک اور قوت سے بھرپور ہتھیار ہے۔ دعا کے ذریعے بڑے بڑے دشمن کو جو مشکلات کے پہاڑ کی صورت میں سر اٹھائے کھڑے ہوتے ہیں، زیر کیا جا سکتا ہے۔ دعا کے ذریعے اپنے ذہن کو، اس کی سوچ کو بدلنے کی ضرورت ہے۔ مایوسی، نا امیدی کے زیر اثر اپنے ذہن کو خدا کے اختیار میں دینے کی ضرورت ہے تاکہ وہ ایسی سوچوں سے آزاد کرے، کیونکہ آپ کی ایسی سوچیں ذہن کو جکڑے بیٹھی ہیں کہ کچھ نہیں ہو سکتا، یہ مشکل اتنی بڑی ہے، کیسے ٹلے گی، کب ہوگا؟ میرے عزیز سامی، یہ آپ کی سوچ ہے، خدا کی ہرگز نہیں۔ اپنی سوچ کو نیا زاویہ دینے کی ضرورت ہے۔ بدلیں اپنی سوچ کو، ان پر قابو پائیں اور فتح مندی حاصل کریں، نہ کہ مشکلات ایماندار کو اپنے زیر اثر لے لیں۔ کلام مقدس میں 2 کرنتھیوں اس کے 10ویں باب کی 3 تا 4 آیات میں مرقوم ہے، کیونکہ ہم اگرچہ جسم میں زندگی گزارتے ہیں مگر جسم کے طور پر لڑتے نہیں، اس لیے کہ ہماری لڑائی کے ہتھیار جسمانی نہیں بلکہ خدا کے نزدیک کلوں کو ڈھا دینے کے قابل ہیں۔ میرے عزیز سامی، صرف اپنی جسمانی قابلیت اور اہلیت پر بھروسہ کرنا کسی طور پر بھی مشکلوں کو حل نہیں کرے گا، اور جو کلوں کی طرح یہ مصائب نظر آتے ہیں، یہ بڑے بڑے مسائل، ان کو حل نہیں کر سکے گا۔ ناممکن نظر آنے والے مسائل، پہاڑ جیسی مشکلات جن کو سر کرنا ممکن نہیں نظر آتا، خدا کی نظر میں ہرگز ناممکن نہیں۔ اپنے ذہن کی سوچ کو بدلنے کی ضرورت ہے، دعا کرنے کی، کلام پڑھنے کی، کلام پر غور و خوض کرنے کی، کلام کے بھید کی باتوں کو سمجھنے کی ضرورت ہے، ایمان رکھنے کی ضرورت ہے، تاکہ جسم سے لڑنا بند کر کے خدا کے پاک روح کو کام کرنے دے، روح کے موافق چلا جائے اور پاک روح کے ہتھیاروں کے بل بوتے پر بڑے بڑے نظر آنے والے مسائل کو حل کیا جائے۔ یاد رکھنا ہے، ہم ہیں تو جسم میں، زندگی جسم میں گزار رہے ہیں، لیکن جب بات مشکلات و مسائل، بیماریوں سے لڑنے کی آئے تو ہمیں روح کے وسیلہ سے لڑنا ہے، روحانی قوت کے بل بوتے پر، الہی حکمت عملی کے تحت، جو بڑے بڑے قلوں کو ڈھا دینے کے قابل ہے، اس کے وسیلہ زیر کرنا ہے۔ خداوند آپ کو، آپ کے گھرانے کو کثرت سے اپنی برکات سے مالا مال کرے اور آپ کو ہر طرح کے مسائل سے روحانی طور سے لڑنا سکھائے۔ آمین۔